اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ان اللہ و ملائکتہ یصلون علی النبی یا ایہا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آل محمد بعدد کل ذرۃ مئۃ الف الف مرہ الصلاۃ والسلام علیکہ یا سیدی یا رسول اللہ وعلی آلک یا سیدی یا حبیب اللہ الصلاۃ والسلام علیکہ یا سیدی یا رحمۃ للعالمین وعلی آلک یا سیدی یا شفیع المذنبین الصلاۃ والسلام علیکہ یا سیدی یا شمس العارفین وعلی آلک یا سیدی یا انیس الغریبین الصلاۃ والسلام علیکہ یا سیدی یا خاتم النبیین وعلی آلک یا سیدی یا ختم المرسلین الصلاۃ والسلام علیکہ یا سیدی یا وسیلتنا فی الدارین وعلی آلک یا سیدی یا صاحب قاب قوسین الصلاۃ والسلام علیکہ یا سیدی یا محبوب رب المشرقین و رب المغربین وعلی آلک یا سیدی یا جد الحسن والحسین الصلاۃ والسلام علیکہ وعلی آلک و صحابک یا سید الانبیاء والمرسلین بلغ العلا بکمالہ کشف الدجا بجمالہ حسنت جمیع خصالہ صلو علیہ وآلہ سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین۔ نگاہ عشق و مستی میں وہی اول وہی آخر، وہی قرآن وہی فرقان وہی یاسین وہی طٰہٰ۔ شوق تیرا گر نہ ہو میری نماز کا امام، میرا قیام بھی حجاب میرا سجود بھی حجاب۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ امید ہے کہ اللہ تعالیٰ کے فضل و کرم سے آپ سب ٹھیک ہوں گے۔ تو درس قرآن کے سلسلہ میں آج ہم سورہ البقرہ کا رکوع نمبر 10 یعنی کہ رکوع نمبر 10 کی 4 آیات، اس میں 4 آیات ہیں، آیت نمبر 83 سے آیت نمبر 86، تو ان کی ہم تلاوت کریں گے، ترجمہ دیکھیں گے اور تشریح۔ شروع کرتے ہیں جی۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وَإِذْ أَخَذْنَا مِيثَاقَ بَنِي إِسْرَائِيلَ لَا تَعْبُدُونَ إِلَّا اللَّهَ وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا وَذِي الْقُرْبَى وَالْيَتَامَى وَالْمَسَاكِينِ وَقُولُوا لِلنَّاسِ حُسْنًا وَأَقِيمُوا الصَّلَاةَ وَآتُوا الزَّكَاةَ ثُمَّ تَوَلَّيْتُمْ إِلَّا قَلِيلًا مِّنكُمْ وَأَنْتُمْ مُعْرِضُونَ۔ اور جب ہم نے بنی اسرائیل سے عہد لیا کہ کسی کو نہ پوجنا سوائے اللہ کے، یعنی کہ صرف اللہ تعالیٰ کی ہی عبادت کرنا، اور ماں باپ کے ساتھ بھلائی کرو، اور رشتہ داروں اور یتیموں اور مسکینوں سے بھی، اور لوگوں سے اچھی بات کہو، نماز قائم رکھو اور زکوٰۃ دیتے رہو۔ پھر تم پھر گئے مگر تم میں سے تھوڑے، اور تم روح گرداں ہو یعنی کہ پھرنے والے ہو اپنے حد سے۔ وَإِذْ أَخَذْنَا مِيثَاقَكُمْ لَا تَسْفِكُونَ دِمَاءَكُمْ وَلَا تُخْرِجُونَ أَنفُسَكُمْ مِنْ دِيَارِكُمْ ثُمَّ أَقْرَرْتُمْ وَأَنْتُمْ تَشْهَدُونَ۔ اور جب ہم نے تم سے عہد لیا کہ اپنوں کا خون نہ کرنا اور اپنوں کو اپنی بستیوں سے نہ نکالنا، پھر تم نے اس کا اقرار کیا
اور تم گواہ ہو اس پر۔ ثم انتم ہؤلاء تقتلون انفسکم وتخرجون فریقا منکم من دیارہم تظاہرون علیہم بالاسم والعدوان وَإِنْ يَأْتُوكُمْ أُسَارَىٰ تُفَادُوهُمْ وَهُوَ مُحَرَّمٌ عَلَيْكُمْ إِخْرَاجُهُمْ أَفَتُؤْمِنُونَ بِبَعْضِ الْكِتَابِ وَتَكْفُرُونَ بِبَعْضٍ فَمَا جَزَاءُ مَنْ يَفْعَلْ ذَلِكَ مِنْكُمْ إِلَّا خِزْيٌ فِي الْحَيَاةِ الدُّنْيَا وَيَوْمَ الْقِيَامَةِ يُرَدُّونَ إِلَىٰ أَشَدِّ الْعَذَابِ وَمَا اللَّهُ بِغَافِلٍ عَمَّا تَعْمَلُونَ۔ پھر یہ جو تم ہو کہ اپنوں کو قتل کرنے لگے اور اپنے میں سے ایک گروہ کو ان کے وطن سے نکالتے ہو، ان پر مدد دیتے ہو ان کے مخالف کو گناہ اور زیادتی میں، اور اگر قیدی ہو کر تمہارے پاس آئیں تو بدلہ دے کر چھڑا لیتے ہو، اور ان کا نکالنا تم پر حرام ہے، تو کیا خدا کے یعنی کتاب کے جو تورات کتاب تھی یعنی خدا کے بعض حکموں پر ایمان لاتے ہو؟ یعنی بعض حکموں کو تم مانتے ہو اور بعض کچھ سے انکار کرتے ہو، اور جو تم میں ایسا کرے اس کا بدلہ کیا ہے مگر یہ کہ دنیا میں رسوا ہو اور قیامت میں سخت تر عذاب کی طرف پھیرے جائیں گے، اور اللہ تمہارے کرتوتوں سے بے خبر نہیں۔ اولئک الذین اشتروا الحیاۃ الدنیا بالآخرہ فلا یخفف عنہم العذاب ولا هم ینصرون۔ یہ ہیں وہ لوگ جنہوں نے آخرت کے بدلے دنیا کی زندگی مول لی، تو نہ ان پر سے عذاب ہلکا ہوگا اور نہ ان کی مدد کی جائے گی۔ صدق اللہ العظیم۔ تو ہم دیکھتے ہیں جی یہ 4 آیتیں اللہ تعالیٰ نے اس میں بنی اسرائیل سے جو عہد لیے تو پھر کیسے وہ اپنے عہد سے پھر گئے ان کا ذکر کیا ہے۔ پہلی آیت میں اللہ تعالیٰ جو آیت نمبر 83 ہے، پہلا عہد یہ تھا کہ اللہ کے سوا کسی کی عبادت نہ کرنا۔ تمام عبادات وہ خدا واحد کی ہیں۔ قرآن پاک میں اور بھی جگہ جگہ اللہ تعالیٰ نے اس بات کی تاکید فرمائی۔ کہیں فرمایا کہ وَإِلَٰهُكُمْ إِلَٰهٌ وَاحِدٌ، بے شک تمہارا الہ تمہارا معبود ایک ہی ہے، وہ اللہ۔ کہیں یہ سورہ الفرقان ہے، آیت اس میں 19ویں پارے میں، تو وہ اس کا جو آخری رکوع سٹارٹ ہو رہا ہے آیت نمبر 62 سے 63 سے، اس میں آگے جا کے اللہ تعالیٰ جب اپنے خاص بندوں کی نشانیاں، اپنے خاص بندوں کے اوصاف بیان کر رہا ہے، تو اس میں بھی آتا ہے کہ وَالَّذِينَ لَا يَدْعُونَ مَعَ اللَّهِ إِلَٰهًا آخَرَ، اور وہ اپنے اللہ کے ساتھ کسی کو الہ نہیں پکارتے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کے ساتھ کسی کو الہ پکارنا، ماننا، کسی کی عبادت کرنا، یہ ہے شرک۔ یہ شرک کی ڈیفینیشن میں لا الہ الا اللہ، اس کی وائلیشن جو ہے وہ شرک ہے۔ سورہ یاسین میں آیت مبارکہ ہے جس کا مفہوم میں آپ کی خدمت میں پیش کرتا ہوں کہ اے بنی آدم، کیا تم سے ہم نے عہد نہ لیا تھا کہ شیطان کی پوجا مت کرنا؟ تو معلوم ہوا کہ شیطان کی پوجا کیسے ہوتی ہے جب ہم اللہ اور اللہ کے رسول کے حکم کی خلاف ورزی کریں گے، شریعت کی کھلم کھلا خلاف ورزی کریں گے، تو اٹ مینس کہ ہم شیطان کی پیروی کر رہے ہیں۔ اس کو اللہ تعالیٰ نے شیطان کی پوجا سے مترادف قرار دیا قرآن پاک میں۔ اور سورہ اخلاص میں اللہ تعالیٰ فرمایا قُلْ هُوَ اللَّهُ أَحَدٌ، اے میرے محبوب نبی آپ ان سے فرما دیں کہ اللہ ایک ہے۔ ہماری جتنی بھی عبادات ہیں ساری ان کا مطلوب و مقصود اللہ کی رضا ہونا چاہیے، اللہ اور اللہ کے رسول کی رضا ہونی چاہیے۔
تو یہ اس کی وائلیشن جو ہے وہ شرک ہے۔ اور پھر جہاں بھی اللہ تعالیٰ نے اپنی وحدانیت کا ذکر کیا، اپنے ایک معبود ہونے کا ذکر کیا، وہ ساتھ ہی وَبِالْوَالِدَيْنِ احسانا، اور والدین کے ساتھ نیکی کرنا، احسان کرنا، بھلائی کرنا۔ والدین کے ساتھ ساتھ پھر اپنے دوسرے قریبی رشتہ دار، یتیم اور مسکین بھی ہیں۔ والدین کے ساتھ نیکی کرنے سے مراد یہ ہے کہ جب والدین زندہ ہوں تو ان کی اپنی جان، جسم اور مال سے خدمت کی جائے۔ اللہ نہ کرے اگر وہ کسی گناہ میں مبتلا ہوں یا شرک میں مبتلا ہوں تو پھر بھی ان سے ادب سے پیش آیا جائے، ان کو کسی کام پر بھی ان کو اف تک نہ کہا جائے۔ اپنا مال بھی ان پر خرچ کرے اور نفل عبادت کو ان کی خدمت پر مقدم جانے۔ ان کی خدمت کے لیے نفل عبادت چھوڑی جا سکتی ہے مگر فرائض و واجبات نہیں چھوڑے جا سکتے۔ اگر والدین حکم دیں کہ تم ایک اللہ کی عبادت نہ کرو تو پھر یہ ان کا حکم ٹالا جا سکتا ہے، نہیں ماننا چاہیے۔ پھر جناب ان کے رشتہ داروں کے ساتھ بھی اچھا سلوک کرے، یہ بھی انسان کی ڈیوٹی ہے۔ تو جب تک والدین زندہ ہوں تو اپنے جان مال سے ان کی خدمت کرے، ان کے ساتھ ادب سے پیش آیا جائے، لیکن جب اب دنیا سے چلے جائیں، رحلت فرما جائیں، وصال فرما جائیں تو اولاد کی خدمت کی ڈیوٹی پھر بھی ختم نہیں ہوتی۔ ان کے فوت وصال کے بعد بھی ان کے لیے دعائے مغفرت کرے، قرآن پاک کی تلاوت کر کے ان کے اصالِ ثواب کرے، اپنا مال خرچ کرے، ان کے نام پر صدقہ و خیرات کرے تاکہ ان کے درجات بلند ہوں۔ تو یہ عمل جو ہے وہ صحابہ کرام کی عمل سے ثابت ہے۔ اور اس کے بعد پھر یتیموں، مسکینوں، پھر قریبی رشتہ دار، پھر یتیم، پھر مسکین، ان کے ساتھ بھی بھلائی کی جائے اور لوگوں سے اچھی بات کہی جائے۔ اس سے مراد ایک تو یہ ہے کہ ان کو نیکی کی ترغیب دی جائے، برائی سے منع کیا جائے، اور دوسرا یہ ہے کہ جو توریت شریف میں حضور نبی رحمت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ذکر خیر موجود تھا، اللہ تعالیٰ بنی اسرائیل کو فرما رہا ہے کہ وہ لوگوں کو بتاؤ تاکہ لوگوں کو پتہ چلے اور وہ حضور سید عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر ایمان لے آئیں۔ یہ بھی ایک اس کا مطلب ہے۔ پھر نماز کا قائم کرنا کہ نماز قائم رکھو، زکوٰۃ دو۔ یہ بھی ثابت ہوا کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کی قوم میں بھی، امت میں بھی نماز بھی فرض تھی اور زکوٰۃ بھی فرض تھی، دونوں۔ یہ زکوٰۃ بھی اتنی ہی فرض ہے جتنی کہ نماز۔ جہاں بھی نماز کرنے کے بارے میں اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک میں حکم صادر فرمایا، ساتھ ہی زکوٰۃ دینے کو حکم فرمایا۔ تو زکوٰۃ دینا بہت ہی ضروری ہے، یہ فرض ہے۔ نماز جب قائم ہو جاتی ہے تو وہ ہمارے پھر دنیاوی جو ہیں مشاغل، دنیاوی معاملات جو اللہ کی مخلوق کے ساتھ ہمارے معاملات ہیں، ان کو پورا کرنے میں آسانی پیدا ہو جاتی ہے۔ اس سے معلوم ہوا کہ نماز ہے نا کہ ان الصلاۃ تنہیٰ عن الفحشاء والمنکر، بے شک نماز بے حیائی اور برے کاموں سے روکتی ہے۔ جب نماز قائم ہو جائے تو ہم پھر حقوق العباد بھی بڑے ذوق و شوق سے پورا کریں گے۔ دل کی اصلاح کے بغیر دنیاوی معاملات کا ٹھیک ہونا، اس کا ہم تصور بھی نہیں کر سکتے۔ تو نماز قائم کرنے کا مطلب یہ ہے کہ نماز ٹائم پر خشوع و خضوع کے ساتھ ادا کی جائے، حضور سید عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے طریقے کے مطابق، اور پھر اس کو ادا کرنے کے بعد ضائع ہونے سے بچایا جائے کہ غیر شرعی کام نہ کیا جائے۔ اس سے اعمال ضائع ہو جاتے ہیں، غیر شرعی کام کرنے سے، بے ادبی کرنے سے۔ اللہ تعالیٰ ہمیں ادب والوں میں شامل فرمائے۔ تو زکوٰۃ کا بزرگان دین نے لکھا ہے اپنی کتابوں میں کہ زکوٰۃ کا 1 روپیہ دینا صدقہ و خیرات لاکھوں روپے خرچ کر دینے سے افضل ہے۔ یہ ہے زکوٰۃ کی اہمیت۔ یہ بڑا اچھا ایک ہمیں اللہ تعالیٰ نے نظام میں معیشت دیا ہے کہ ہر بندہ اپنے مال کی زکوٰۃ دے حقداروں کو، تو یقین کریں کہ معاشرے میں بہاریں آ جائیں، غربت ختم ہو جائے۔ ثم تولیتم، تو پھر تم پھر گئے اپنے اس عہد سے مگر تھوڑے، یعنی کہ اس سے معلوم ہوا کہ بنی اسرائیل کے کچھ لوگ یا کچھ گروہ ایسے تھے جنہوں نے اللہ تعالیٰ کے ان عہد کو پورا کیا اور وہ سید عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر ایمان لے آئے۔ اس سے یہ بات ثابت ہوتی ہے کہ سارے نہیں پھرے تھے، کچھ لوگ راہ راست پہ تھے۔ آگے اللہ فرماتا ہے کہ پھر ہم نے تم سے عہد لیا کہ اپنوں کا خون نہ بہانا،
ان کو اپنے گھروں سے نہ نکالنا، پھر تم نے اس بات کا اقرار بھی کیا اور تم اس پر گواہ بھی ہو۔ ہوا یہ تھا کہ یہودیوں کے 4 قبائل تھے، 2 مدینہ شریف کے اندر رہتے تھے، 2 مدینہ شریف کے باہر اطراف و اکناف میں رہتے تھے، اور ان میں سے دو تھے قبیلے، وہ آپس میں لڑتے تھے، جنگ و جدل کرتے تھے، اور جو باقی 2 تھے ان کے آپس میں تو صلح تھی، لیکن وہ جو لڑنے والے قبیلے تھے ان کے ایک ایک قبیلے کے حلیف تھے۔ جب وہ لڑائی کرنے والے لڑائی کرتے تو وہ جو آپس میں صلح کے ساتھ رہنے والے 2 قبیلے تھے وہ بھی اپنے چھوڑ کر اپنی صلح صفائی کو تو اپنے اپنے حلیف قبائل کی مدد کرتے، اور زیادتی اور گناہ کے کاموں میں بھی مدد کرتے۔ یہ اللہ تعالیٰ آگے جا کے فرما رہا ہے کہ تم زیادتی اور گناہ میں اپنے حلیف قبائل کی مدد کرتے ہو۔ اس سے معلوم ہوا کہ زیادتی اور گناہ کے کاموں میں مدد نہیں کرنی چاہیے، نیکی اور پرہیزگاری کے کاموں میں ایک دوسرے کی مدد کرنی چاہیے۔ قرآن پاک میں ہے وَتَعَاوَنُوا عَلَى الْبِرِّ وَالتَّقْوَىٰ وَلَا تَعَاوَنُوا عَلَى الْإِثْمِ وَالْعُدْوَانِ۔ نیکی اور پرہیزگاری کے کاموں میں ایک دوسرے سے تعاون کرو، مدد کرو، اور بے حیائی اور برے کاموں میں ایک دوسرے کی مدد نہ کرو۔ تو اللہ تعالیٰ کے اس عہد کو بنی اسرائیل توڑ رہے تھے، یعنی کہ گناہ اور زیادتی کے کاموں میں بھی اپنے اپنے حلیف قبائل کی مدد کرتے تھے، جیسے اللہ نے منع فرمایا۔ پھر جب وہ قید ہو کر آتے، وہ جو دو قبائل آپس میں صلح صفائی سے رہتے تھے، وہ جب کسی قبیلے کے لوگ قید ہو کر آتے تو وہ دوسرا قبیلہ جو ہے وہ انہیں بدلہ دے کے چھڑا لیتا، اپنا فدیہ دے کر۔ تو اللہ تعالیٰ آگے فرما رہا ہے کہ بلکہ تم پر حرام تھا کہ تم ان کو ان کی بستیوں سے، گھروں سے نکالتے۔ پھر اللہ فرماتا ہے کہ تمہیں کیا ہوا کہ اللہ تعالیٰ کے بعض حکموں کو تم مانتے ہو، بعض پر ایمان لاتے ہو اور بعض کا انکار کرتے ہو۔ پھر جو ایسا کرے گا، اللہ فرما رہا ہے کہ پھر اس کے سوا سزا کیا ہے کہ دنیا میں ان پر رسوائی مسلط کر دی جائے، دنیا کی زندگی وہ رسوائی ذلت کے ساتھ گزاریں، اور آخرت میں سخت سے سخت عذاب کی طرف پھیرے جائیں، سخت سے سخت تر عذاب کی طرف دھکیلے جائیں گے۔ اللہ تعالیٰ تمہارے کرتوتوں سے بے خبر نہیں ہے، یعنی کہ اللہ تعالیٰ ہمارے سارے کام دیکھ رہا ہے۔ ہاں، یہی لوگ ہیں جنہوں نے آخرت کے بدلے دنیا کی زندگی خریدی، ان پر کل قیامت کے دن نہ عذاب ہلکا کیا جائے گا اور نہ ان کی مدد کی جائے گی۔ تو اس کا آٹومیٹیکلی مطلب یہ ہے کہ یہ جو آخری آیت مبارکہ ہے یہ کافرین کے لیے ہے، مشرکین، کافرین، منافقین، کفار کا گروہ جو ہے ان کے لیے کوئی عذاب ہلکا نہ کیا جائے گا اور نہ ان کی مدد ہوگی۔ اس کا مطلب ہے کہ کوئی گروہ تو ہے نا جن پر عذاب بھی ہلکا ہوگا، ان کی مدد بھی کی جائے گی، وہ ایمان والے ہیں جن کے دلوں میں حضور سید عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ادب، محبت اور عشق ہوگا، لیکن بتقاضۂ بشریت ان کے گناہ زیادہ ہوں گے، تو وہ اللہ تعالیٰ انصاف کے تقاضے پورے اگر کرنا چاہے تو ان کو دوزخ کا حکم دے دے گا، لیکن حضور سید عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی شفاعت ہوگی اپنے ایسے امتیوں کے بارے میں جن کا ایمان تو ٹھیک ہوگا، عقیدہ ٹھیک ہوگا، لیکن اعمال کم ہوں گے، اور جن کا عقیدہ ہی ٹھیک نہیں ہوگا، ایمان ہی نہیں ہوگا، ایمان کی دولت سے وہ محروم ہوں گے، تو ان کے لیے کوئی شفاعت نہیں ہوگی۔ ان کے لیے اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے کہ کل نہ تو ان پر کیا تخفیف کیا جائے گا، عذاب ہلکا کیا جائے گا، نہ ہی ان کی مدد ہوگی۔ تو دعا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ ہم سب کو حضور سید عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے محبت، ادب اور عشق کرنے والوں میں شامل فرمائے، ایمان والوں میں شامل فرمائے، تاکہ ہمارے اعمال بھی اللہ تعالیٰ کی بارگاہ عالیہ میں شرف قبولیت کا درجہ پا سکیں، اور ہمیں کثرت سے حضور سید عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر اور آپ کی آل پاک پر درود و سلام پڑھنے کی توفیق عطا فرمائے، اپنا ذکر کثیر کرنے والوں میں پیدا فرمائے۔ اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آل محمد بعدد کل ذرۃ مئۃ الف الف مرہ۔ الصلاۃ والسلام علیکہ یا سیدی یا رسول اللہ وعلی آلکہ یا سیدی یا حبیب اللہ۔
کی محمد سے وفا تو نے تو ہم تیرے ہیں، یہ جہاں چیز ہے کیا لوح و قلم تیرے ہیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔